تو سلامت رہے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھئی چلو یہاں سے بھیجنے میں تو خرچہ بہت ہوگا، 1 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے کسی کو پیسے دے دیں کہ وہیں سے حج کر لے۔ تو یاد رکھو بغیر شدید مجبوری کے اس طرح حج ادا نہیں ہوتا۔ میرے ذمہ اگر حج فرض ہے، کراچی میں رہتا ہوں، میرے ذمہ حج فرض ہے، تو پھر جس شخص کو میں حج بدل کے لیے بھیجوں وہ بھی کراچی سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہیں مکہ مکرمہ سے پکڑ لیا اور 200 روپے دے کے اسے حج کرا لیا، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں لہذا میرے وطن سے حج بدل ہوگا، وہاں سے نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اور چارہ کار نہ ہو، آدمی بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ترکہ چھوڑا نہیں بالکل، اور اس وقت میں اس کے ورثہ نے سوچا کہ بھئی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم کسی کو مکہ مکرمہ سے بھیج کے حج کرا دیں، تو قانون کے اعتبار سے تو وہ حج نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ لیکن اصل قانون یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ حج واجب ہے اس شخص کے شہر سے حج بدل کرنے والے کو جانا چاہیے۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اچھی طرح۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اب آج کل حال یہ ہے کہ حج کرنا اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا، اس پہ بہت سی سرکاری پابندیاں عائد ہیں، پہلے درخواست دو پھر کوٹے میں نام آئے یا نہ آئے۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی سی کوشش کر لی سرکاری طور پر حج کرنے کی اور پھر بھی نہ جا سکا تو اللہ کیا معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کر کے اہتمام کر کے درخواست دے، اور جتنے راستے اختیار کر سکتا ہے۔ آج کل تو اب اس کے ویسے بھی کھول دیا گیا ہے، اگر کوٹے میں نام نہ آیا ہو تب بھی اس کے راستے کچھ کھل گئے ہیں، وہ سرکاری راستے اگر اختیار کرے آدمی اور پھر بھی کامیاب نہ ہو تو انشاءاللہ معذور ہے، اگلے سال کر لے۔ لیکن آدمی بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، کوئی فکر ہی نہ کرے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ تو اس واسطے یہ بات ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس معاملے میں مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ کر آؤ، وہاں پر حاضری لگا کے آؤ تو پتہ لگے کہ اس عبادت کی کیا چاشنی ہے، اس عبادت کی کیا لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کچھ عجیب ہی کیف رکھا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ باتیں ساری عقل کے خلاف ہیں۔ چکر لگا رہا ہے آدمی، پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہا ہے، پتھروں کو کنکریاں مار رہا ہے، صحرا میں پڑا ہوا ہے ویسے ہی، لیکن ان سب عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی جو شان رکھی ہے اس کی وجہ سے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ عشق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب واپس آتا ہے تو اسی واسطے فرمایا کہ جب واپس آتا ہے حج سے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بے شک جب ایک مرتبہ آدمی وہاں ہو آتا ہے تو پھر اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، بار بار حاضری کو دل چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں۔ فرض تو ایک مرتبہ کیا لیکن پابندی کوئی نہیں، جب بھی موقع ہو آدمی جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد نہ کرنا پڑے۔ یا بعد میں جو عبادتیں ہیں، بعد میں جو حج کو جانا ہے یا عمرے کو جانا ہے، وہ سب کیا ہے؟ نفلی۔ لیکن اس نفلی عبادت کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب اگر کرنا پڑے تو نفلی کام تو ایسا تھا کہ اگر نہ کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا تو گناہ سے بچنا تو واجب تھا، فرض تھا۔ مثلا
نفلی حج کرنے کے لیے جھوٹی درخواست دے دی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں, جب درخواست دی جاتی ہے حج کی تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا. تو اب یہ سوچ کے کہ بھئی نفلی حج کرنا ہے, چلو درخواست دینی ہے, اب اس میں یہ ڈکلیریشن دے رکھا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. اور جھوٹ جو ہے وہ حرام, جھوٹ سے بچنا فرض واجب. حج تھا نفلی, اور نفلی حج کے لیے جھوٹ بول کر حج کرے آدمی تو اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں. اگر نفل کی ادائیگی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو نہ جائے. اسی طرح بعض مرتبہ ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ حج کرنے کے جانے کے لیے اسپانسرشپ کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے, وہ ڈرافٹ خریدا جاتا ہے, اس میں سودی معاملہ انوالو ہے, اس میں سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو آدمی نفلی حج کو جا رہا ہے اور سود کا کام کر کے جا رہا ہے, یہ اس کا کوئی جواز نہیں. یا آدمی کے ذمے قرضہ ہے, دوسروں کا قرضہ ہے, اور قرضے کی ادائیگی پہلے مقدم ہے انسان کے ذمے. اب قرضہ تو ادا کرتا نہیں, روز ہر سال حج کو جا رہا ہے, تو فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف جا رہا ہے, یہ حرام, نہ جائے. یا مثال کے طور پر اپنے گھر والے اور جن کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے, ان کے تو نفقے کی تنگی ہو رہی ہے, اور آدمی نفلی حج کو جا رہا ہے, نفلی عمرہ کر رہا ہے, تو یہ سب کام ناجائز. یہ افراط ہے. وہ تفریط تھی کہ باوجود فرض ہونے کے آدمی چلا رہا ہے, دیر لگا رہا ہے. اگر افراط ہے کہ حج نفل کے لیے, عمرہ نفل کے لیے آدمی جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے, الیاذ باللہ العلی. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر محسوس ہو کہ بھئی ضرورت کسی اور کام میں زیادہ ہے, تو وہاں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ نفلی حج کرے, نفلی عمرہ کرے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں, فقہا میں سے ہیں, صوفی بزرگ ہیں. یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ حج کو جا رہے تھے, تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا, تو بستی کے قریب میں کہیں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اس کوڑے میں اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی کہیں سے گھر سے نکل کے آئی, اور کوڑے میں ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی. تو مردار مرغی جلدی سے چاروں طرف وہ دیکھ کر اور اسے جلدی سے اٹھا کر اور اپنے گھر لے کے چلی گئی. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مردار مرغی کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے بچی. تو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ بچی کو بلایا کہ تو کیوں لے کر گئی ہے؟ تو بچے نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے, اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مردار مرغی کھائیں جو کوڑے پہ پڑی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک کے اوپر بڑا اثر ہوا دل پر. انہوں نے کہا کہ ہم یہ حج کا سفر ملتوی کرتے. سارے ساتھیوں سے کہا کہ اب حج کو نہیں جائیں گے, جتنا پیسہ ہم حج پر خرچ کرتے وہ اس بستی کے لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے کہ ان کی بھوک پیاس اور ان کا جو فاقہ کشی ہے اس کا سدباب کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ, یہ نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہو گیا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا, لہذا بس وہ شوق پورا کرنا ہے اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو نظر انداز کر دینا ہے. شریعت نام ہے توازن کا, کہ ہر وقت میں ہر جگہ پر جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو ادا کرے. تو یہ دیکھیں انسان کہ میرے مال کا زیادہ صحیح مصرف کیا ہو سکتا ہے جس کی ہاں زیادہ ضرورت ہے. تو نفلی عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو حج کی انوار و برکات عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائے.